اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بنیادی سوال پر بات کریں گے کہ اسلام میں قیادت کا نظام خلافت ہے یا امامت ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیادت یا حکومت صرف اللہ کی طرف سے مقرر اماموں کو ملتی ہے اور یہی دین اسلام کا اصل نظام ہے۔ یہ میں آپ کو شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں، لیکن پھر یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر امامت واقعی اتنی بڑی عقیدہ کی بنیاد ہے تو قرآن مجید میں اس کا واضح ذکر کہاں ہے؟ اور یہ سوال میں کئی دفعہ شیعہ حضرات سے کر بھی چکا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار خلافت کا لفظ استعمال کیا، مگر امامت کو قیادت کے نظام کے طور پر نہیں بیان کیا۔ سب سے پہلی بار جب انسان کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے جا رہا ہوں اس زمین میں ایک خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 30 میں الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا، یعنی کہ اللہ کا نائب، نمائندہ، اور زمین پر اس کے احکام کا نافذ، یعنی کہ اس کے احکام کا نافذ، یہی خلافت کا بنیادی تصور ہے۔ اچھا، پھر آگے چل کر اللہ عز و جل نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا۔ اب وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 55 میں۔ اس کا ترجمہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے پچھلی امتوں کو عطا کی تھی۔ دیکھیں یہاں واضح اللہ عز و جل نے خلافت کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے، یعنی کہ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ خلافت اللہ کا انعام ہے جو ایمان، عمل صالح اور عدل کی بنیاد پر عطا کی جاتی ہے۔ یہ کسی خاندان قبیلے تک محدود نہیں ہے۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر واقعی امامت ایک الہی منصب ہوتا تو قرآن میں کم از کم ایک آیت ایسی ضرور ہوتی، یعنی کہ جو یہ کہتی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں امام کو مقرر کیا، مگر پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں آپ کو ملے گی۔ ہاں، قرآن میں لفظ امام آیا ہے، امام ضرور آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف معنی میں، یعنی کہ جن معنی میں امام کا لفظ یہ لوگ لیتے ہیں اس معنی میں نہیں، مختلف معنی میں، جیسے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انبیاء، سورہ انبیاء 73 نمبر آیت، یعنی ہم نے انہیں ایسے امام بنایا یا ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ اب ہدایت دیتے تھے، قرآن پہلے اتر ہے، کتنی واضح بات ہے، یہ انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ امامت ہدایت اور دعوت کے معنی میں ہے، نہ کہ حکومت یا سیاسی قیادت کے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اسلام کا نظام مکمل کر دیا۔ اس کا اللہ عز و جل قرآن میں خود اس بارے میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے واضح فرما دیا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین پسند کیا، یعنی کہ اللہ نے یہاں معاملہ ہی ختم کر دیا۔ اگر امامت واقعی ایمان کا حصہ ہوتی تو پھر دین اس کے بغیر مکمل نہ ہوتا، پھر اللہ اکملت لکم دینکم کا اعلان کیسے کر دیتے؟ یعنی سوال ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے اور اجماع سے خلیفہ منتخب کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر امامت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی تو یہ سب کا انتخاب باطل ہوتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد تم پر بہت سے اختلاف آئیں گے تو تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ مجھے پتہ ہے شیعہ اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن یہ آپ کی کتب میں بھی اویلیبل۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خلافت راشدہ کی توثیق ہے، نہ کہ کسی غیبی امامت کی۔ اب آپ دیکھیں اللہ عز و جل
قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ سورہ شورى آیت 38۔ یہ آیت امت کے اجتماعی نظام کو بیان کرتی ہے، یعنی کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ قیادت مشورے، اہلیت اور عدل پر قائم ہو، نہ کہ کسی مخصوص نسب یا خاندانی وراثت پر۔ لہذا قرآن، سنت اور تاریخ تینوں اس بات پر گواہ ہیں کہ اسلام کا نظام خلافت ہے، جہاں یعنی کہ اس خلافت میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں قیادت ایمان، تقوی اور عدل کی بنیاد پر منتخب کی جاتی ہے، یعنی قیادت ہوتی ہے، جبکہ امامت کا تصور بعد میں پیدا ہوا اور اسے عقیدہ بنانا خود قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کا اصل پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے ایک منصفانہ نظام قائم ہو، جہاں اللہ کی بندگی اور انسان کی آزادی دونوں محفوظ رہیں، اور یہی خلافت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔